وما علمناہ الشعر، ہم نے ان کو شعر کہنا نہ سکھایا، یعنی یہ قرآن کوئی جھوٹا کلام نہیں ہے، یہ مراد ہے۔ علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں طعن کرنے والوں کے لیے یہ آیت کسی طرح بھی دلیل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم کائنات عطا فرمائے، اس کے انکار میں اس آیت کو پیش کرنا بالکل غلط ہے۔ کفار قریش نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں، اور جو وہ فرماتے ہیں یعنی قرآن پاک وہ شعر ہے۔ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ معاذ اللہ یہ کلام جھوٹا ہے، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ان کا یہ مقولہ نقل فرمایا گیا، بل افتراہ بل ہوا شاعر، بلکہ انہوں نے خود بنایا ہے، بلکہ وہ شاعر ہیں۔ یعنی وہ شاعر کا جب لفظ کہتے تھے تو ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ اپنا بنایا ہوا کلام ہے اور کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی کا اس آیت میں رد فرمایا گیا کہ ہم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی باطل گوئی کا ملکہ ہی نہیں دیا، حضور جھوٹ نہیں بولتے، اور یہ کتاب اشعار یعنی جھوٹی باتوں پر یہ کتاب مشتمل نہیں۔ کفار قریش زبان سے ایسے بدذوق اور نظم عروضی سے ایسے ناواقف نہ تھے کہ نثر کو نظم کہہ دیتے۔ یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید اشعار کے وزن پہ نہیں ہے، تو کفار کو اتنی عربی تو آتی تھی کہ وہ اس قرآن کو شعر کہہ دیں، حالانکہ قرآن پاک شعر کے وزن پہ تو نہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ ان بے دینوں کی مراد یہ تھی کہ قرآن شعر و شاعری ہے، یعنی نعوذ باللہ من ذالک یہ جھوٹا کلام ہے۔ حضرت شیخ اکبر نے اس آیت کے معنی میں فرمایا کہ معنی یہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجمال کے ساتھ خطاب نہیں فرمایا، جس میں مراد کے مخفی رہنے کا احتمال ہو، بلکہ صاف صریح واضح کلام فرمایا ہے، جس سے تمام پردے اٹھ جاتے ہیں اور علوم روشن ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ جو شعر و شاعری ہوتی ہے اس میں اجمال ہوتا ہے، اشارے ہوتے ہیں، اس لیے شعر کی نفی فرما کر اس معنی کو بیان فرما دیا۔ خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے اولین و آخرین کا علم رکھتے ہیں، اور آپ شعر کا بھی علم رکھتے ہیں۔ یہاں جو نفی فرمائی گئی وما علمناہ الشعر، اور ہم نے ان کو شعر کہنا نہ سکھایا، یعنی بیہودہ اشعار وہ نہیں کہتے، ان کا کلام جھوٹ پر مشتمل نہیں، قرآن کریم یہ سچا کلام ہے اور اس میں واضح ارشادات موجود ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی عطا سے اولین اور آخرین کے علوم حاصل کیے، اور آپ اللہ کی عطا سے اولین اور آخرین کی ساری باتوں کو جانتے ہیں۔ وما ينبغی لہ، اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہے، ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، وہ تو نہیں مگر نصیحت اور روشن قرآن، یعنی یہ قرآن صاف صریح حق اور ہدایت ہے۔ کہاں وہ آسمانی پاک کتاب قرآن جو تمام علوم کی جامع ہے، اور کہاں جھوٹے بیہودہ اشعار جو کہ بالکل کلام کاذب ہیں۔ تو کوئی نسبت ہی نہیں کہ کافر قرآن مجید فرقان حمید کے متعلق ایسی گندی بات کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کافروں کا رد فرمایا، فرمایا یہ روشن قرآن ہے، لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ اسے ڈرائے جو زندہ ہو، جس کا دل زندہ ہو، جو دل زندہ رکھتا ہو، کلام و خطاب کو سمجھے، اور یہ مومن کی شان ہے۔ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں پر بات ثابت ہو جائے، یعنی حجت عذاب قائم ہو جائے۔